میرا پہلا ویلاگ جو افغانستان کے سفر کے حوالے سے تھا، پشاور سے ہم نے تورہم کا سفر کیا۔ ہمارا جو سفر تھا وہ تورہم بارڈر تک تو ہم پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہمیں یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے میرے ایک بہت قریبی دوست تھے ہجرت علی افریدی، انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ہم نے امیگریشن کے پروسیس سے ہمیں جلدی گزار کے، چونکہ وہاں ایک بہت بڑی لمبی لائن تھی، تو لمبی لائن کی بجائے ہمیں فیسیلیٹیشن مل گئی اور ہم جلدی پاکستان کی طرف سے افغانستان میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں سے جب آپ ایک دفعہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ سائٹ سے آپ گزر جاتے ہیں تو اس طرف جو ہے لائن دوسری طرف سے لگی ہوتی ہے، لیکن یہاں سے آپ کلیئرلی ایزیلی آپ جو ہے افغانستان میں پھر داخل ہو سکتے ہیں، وہاں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ اسی طرح افغانستان کی طرف سے جب ہم اس طرف گئے تو ایک بہت لمبی لائن تھی، وہ تقریباً کلومیٹر تک سے بھی زیادہ تھی، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن سے ہم نے پوچھا، بہت سارے بیمار تھے، بہت سارے معذور تھے، اور ایک لمبی لائن میں لوگ بیٹھے ہوئے، فیملیز تھی، اس میں بچے تھے۔ تو یہ اب افغانستان سے پاکستان داخل ہو رہے تھے، جس کو وہاں کی جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کی امیگریشن کے جو لوگ ہیں اور جو بارڈر پہ انتظامیہ تھی، وہ مختلف جگہوں کو ان کو روک کے، ان کو انتظار کروا کے، پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ شفٹ کر رہے تھے۔ تو اس لمبی لائن میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، جس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رات تورہم میں گزاری اور صبح سویرے لائن میں لگ کے وہ اب جو ہے وہ پاکستانی جو امیگریشن ایریا ہے وہاں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کا خطرہ یہ تھا کہ وہ لائن میں لگے ہوئے، لیکن ان کو شاید جو ہے آج ویزا نہ لگے، کل وہ دوبارہ پھر لائن میں لگیں اور ویزے مطلب وہ بارڈر کراس کریں گے۔ ویزا تو لگ گیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو بارڈر کراس کرنا اور امیگریشن سے کلیئر ہونا، افغانی امیگریشن سے کلیئر ہونا اور پھر پاکستانی امیگریشن سے کلیئر ہونا، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بارڈر کے پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ اگر ان کو ویزا لگا ہوا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے افغان سائٹ پہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو، وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں پہ افراد کی اور عملے کی تعداد کو بڑھانا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ وہاں پہ ایک پاکستانی طالب علم سے ملاقات ہوئی، جو میڈیکل کا طالب علم تھا، وہ بھی یہ شکوہ کر رہا تھا کہ وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں بے جا تنگ کرتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کراس کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لائن میں لگتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی روکتے ہیں، اور ایک لمبا اور مشکل مرحلے سے ہم گزر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے پاکستان کی طرف سے بھی اور افغانستان کی طرف سے بھی، اس اہم بارڈر پہ جہاں پہ روزانہ کے بنیاد پہ 3 سے 4 ہزار لوگ اس وقت جو ہے یہ بارڈر کراسنگ کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اس پہ 8 سے 9 ہزار کے قریب جو ہے لوگ بارڈر کراس کرتے تھے۔ تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، یہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور دونوں طرف کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے پالیسی بنائیں کہ جس سے دونوں ملکوں کے عوام جو ہے وہ خوشی سے اس ایک دوسرے کے ملکوں میں جائیں، وہاں پہ اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اور جو مریض ہے وہ اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹائملی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں، ہاسپٹل پہنچ جائیں، تاکہ ان کا بر وقت علاج ہو سکے۔